وہ کہاں ہوں گے؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو مومنوں والا راستہ اختیار نہیں کرتے، سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ راستے دو ہیں، آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، تھوڑی سی تشریح ہوگی، جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کریں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، افضل بہترین وہ ہے لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا، کم از کم نیچے میں نیچے جو ٹہنی ہے وہ ہے اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِیق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا۔ اور فرمایا وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِیمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے۔ یہ حدیث کی معنی ترجمہ۔ آئی بات سمجھ؟ آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، جو اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب جو اللہ اس کے رسول کی پر فرما برداری کرے وہ انبیاء کرام کے ساتھ، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ چلو سبحان اللہ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کھڑا ہو گیا، جس نے تراویح پڑھی ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قدر کی رات جو کھڑا ہو گیا، جس نے قدر کی رات عبادت کی ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزو ہماری عبادت کیا ہے؟ کیسی ہماری عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری عبادت تو ایسی ہے جس طرح چھوٹا بچہ ہے نا، معصوم سا بچہ، اب اس کو والدین کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی اسکول جاؤ، چھوٹا بچہ اس کو کیا پتا اسکول کا، کیا پتا اس کو لکھنے کا، کیا پتا، توجہ کرنا، اس کو کیا پتا لکھنے کا، 2-2.5 سال کا بچہ اس کو کیا پتا، اسکول جاتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اب وہ قلم بھی اس کے ہاتھ میں دے دی، چلو قلم بھی اس کے ہاتھ میں، اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ لکھنا شروع کیا، اس بچے نے لکھنا شروع کیا، اب لکھ کر کیا لکھ رہا ہے؟ لکھ ہی نہیں لکھ رہا ہے، الف با کا اس کو پتا ہی نہیں ہے، اب تھوڑی سی اس کو سمجھ آئی ہے، اب قلم اٹھایا اور ایسے لکیریں لکھ رہا ہے، لکیریں، آیا اسکول سے واپس آیا، گھر آیا کہ بھائی کچھ لکھا، خوش ہو کر کہتا ہے میں نے یہ لکھ کر آیا ہوں، تو والدین خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ جو والدین خوش ہوتے نہیں ہوتے، چاہے کہ کیسا بھی لکھا ہے، تیسا بھی لکھا ہے، ٹیڑھی لکیریں لکھی ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا، لکیریں لکھی ہیں، پھر بھی والدین خوش ہو کر انعام دیتے نہیں دیتے؟ تو اب ہماری عبادتیں ایسی ہیں، ہماری عبادتیں ایسی ہیں، اس بچے کی طرح عبادت ہے عزیزو، پھر وہ والدین خوش ہو کر اس کو انعام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عبادت پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، عبادت تو ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، صلی کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نماز تو ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تمہاری نماز اس درجے پر نہیں ہے تو یہ تو سمجھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہماری نمازی عزیزو، کیا ہمارے روزے ہیں جو روزہ رکھا وقت گزارنے کے لیے، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، موبائلیں بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، یہ رمضان کی بے قدری نہیں ہے؟ یہ رمضان کی بے قدری نہیں ہے؟ یہ رمضان کا احترام تو نہیں ہے؟ پھر روزہ رکھ کر اجنبی عورتوں کی طرف نگاہ کرنا، پھر بازاروں میں فضول گھومنا، یہ رمضان مبارک ایک بے قدری نہیں تو کیا ہے؟ اور بہت سے ایسے اچھے بھلے نوجوان اور سمجھدار تراویح کے بعد پھر گھوم رہے، پھر کھیل رہے، کھیلتے رہیں گے سحری تک کھیل رہے، کہاں دے کھیل رہا، تراویح ختم ہونے کے بعد پھر سحری تک گھومتے پھرتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ رمضان مبارک کی بے قدری ہے، قدر تو نہیں ہے، یہ احترام تو نہیں کیا ہم نے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل کریں، رمضان مبارک کا قدر کریں، احترام کریں۔ وہ عیسائی، وہ غیر مسلم جس نے رمضان مبارک کا فقط اتنا احترام کیا کہ اپنے بیٹے کی پٹائی کی کہ تو نے مسلمانوں کے مہینے کا احترام نہیں کیا، مسلمان کے مہینے کا تو نے احترام نہیں کیا، اس پر اس کی پٹائی کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. اتنا اس کو بدلہ ملا, اتنا اس کو اجر ملا, فقط اتنا کیا کہ اپنے بیٹے کی پٹائی کی. تو نے مسلمانوں کے مہینے کا قدر نہیں کیا. آج مسلمان ہو کر ہم قدر نہ کریں. مسلمان کے گھر میں رہتے ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ پڑھا ہے, کہ روزے کا قدر نہ کریں. جو ایک مہینہ مہمان مہینہ, اس کا ہم قدر نہ کریں. اللہ کی رحمت بے پایا, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آؤ قریب آؤ. ان رحمتی غلبت علی غضبی. ہم ہیں کہ ہم اعراض کر رہے ہیں, منہ موڑ ہیں. توجہ کریں عزیزو. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, فرمایا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. پہلا عشرہ رخصت ہو گیا, چلا گیا, عبادت نہ کر سکے, ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی نہ کر سکے. دوسرا عشرہ چل رہا ہے, وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. اس کو تو ہم غنیمت سمجھیں. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے عزیزو. آدمی توبہ طائب ہو جائے, اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. شیطان نے کہا نا, ابلیس نے کہا, تیری عزت کی قسم میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, شیطان نے ایک قسم اٹھائی, میں انسانوں کو, آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائی. شیطان نے ایک قسم, اللہ نے دو قسم اٹھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, بندہ توبہ کرے گا, میرے دروازے پہ آئے گا, میری ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیز. ماں بھی بچے پر مہربان ہے لیکن کم ہے. والدین ہے نہیں, چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتا بچہ, سمجھا نہیں, اب پیشاب کر دیا اور بار بار پیشاب کر رہا ہے, اور بار بار کپڑے تبدیل کرتی ہے. جو بار بار کپڑے تبدیل کر دیے, اور خود گیلی جگہ پر سوتی ہے, خشک جگہ پر اپنے بچے کو سلاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. میرا بچہ بڑا ہوا, کسی کو مار کے آیا, کسی کی پٹائی کر لی, پھر گھر آیا, کوئی شکایت کرنے آیا, تمہارے بیٹے نے, تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایسا تو نہیں ہے, میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. چائے کی پٹائی کر کے آیا ہے, چائے کے نقصان کر کے آیا ہے, جھگڑا کر کے آیا ہے, پھر بھی ماں کی اتنا اس کے اوپر رحم دل ہے, اتنی مہربان ہے کہ اس کے نقصان کو بھی نقصان نہیں سمجھتی. بھئی تمہارا بیٹا شرارتی ہے, کہ نہیں میرا بیٹا نقصان میرے بیٹے نے نہیں کیا ہوگا, میرے بیٹے کے ساتھ جو فلاں لڑکا ہے اس نے کیا ہوگا, میرا بیٹا ایسا نہیں ہے نا. باپ کچھ سخت ہے, ماں انتہائی رحم دل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے, چلو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا. وہ ایک حصہ رحمت کا ہے جو والدین اپنے بیٹے پر مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے.
وہ مومنوں پر وہ مومنوں پر رحم کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیز. صد بار توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ دی ہے نا، پھر بھی باز آ جائے، پھر بھی میرا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے. اے میرے بندے، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ توبہ کر کے تو نے توبہ توڑ دی، پھر بھی واپس آ جا، تو میرا بندہ تو ہے. نا امید نہ ہو جاؤ. مجھے کہاں معافی ملے گی یار، میں اتنا گناہگار ہوں، کہاں معافی ملے گی؟ یہ کہنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ آدمی بندہ نیک گمان کرے، اچھا گمان کرے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کریں گے، یہ گمان رکھے بندہ تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں عزیزو. اس واقعے سے اندازہ لگائیں، ایک نیک صالح شخص، اللہ والا شخص ہے، کوئی آیا کہ مجھے سواری چاہیے، سواری دے دی. مجھے فلاں جگہ جانا ہے، بیٹھو بھائی سواری پہ بیٹھو فلاں جگہ پر. ایک ایسی وادی پہ آیا جو خطرناک وادی تھی، اور خنجر نکال کر کہنے لگا میں تمہیں ماروں گا، تمہیں ماروں گا. بھئی یہ سواری تمہارے پاس ہے، یہ لے جاؤ. سواری تو میری ہے ہی، مال اور متاع وہ تو میرا ہے ہی، لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ بار بار کہہ رہا ہے بندہ کہ بھائی یہ مال متاع لے لو، یہ پیسے لے لو، یہ میری سواری لے لو. وہ ڈاکو کہتا ہے کہ سواری تو یہ میری ہے، یہ مال متاع تو میرا ہے، لیکن تمہاری جان کی بھی خیر نہیں ہے، تمہاری جان بھی میں لے لوں گا. یہ جان کیوں لے لو گے؟ اگر میری جان کے ہی در پہ ہو، میری جان ہی لینا چاہتے ہو، مجھے مارنا ہی چاہتے ہو، تو مجھے 2 رکعت پڑھنے دو. کہہ دو نا سبحان اللہ. اب 2 رکعت شروع کی، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ 2 رکعت میں کیا پڑھتا، موت سامنے تھی، کوئی بات کوئی آیت ہی یاد نہیں آ رہی تھی، اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، یا مغیث اغثنی. تو یا مغیث اغثنی، سارے الفاظ پڑھو بھائی، سارے پڑھو بلند آواز سے. یا مغیث اغثنی، تو یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی 3 دفعہ. اے فریاد رسی کرنے والے میری فریاد کو سن لے. اس کی معنی یہ ہے، اے فریاد رسی کرنے والے میری فریاد سن لے، میری موت مجھے سامنے ہے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. کیا منظر ہوگا، کیا مرحلہ ہوگا جو موت کسی کے سامنے ہو. بھائی تھوڑی دیر کے بعد، 5 منٹ کے بعد تمہاری موت ہے، تو کیا اس کی کشمکش میں ہوگا، کیسے اضطراب میں ہوگا. اللہ کی قدرت سلام پھیرا
سلام جو پھیرا دیکھا کہ مرا ہوا پڑا ہے، دیکھا کہ مرا ہوا پڑا ہے۔ ایک شخص نظر آ رہا، بھئی کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ سبھی چل نا، میں فرشتہ ہوں۔ جب تو نے کہا یا مغیث اغثنی، جب پہلی دفعہ تو نے کہا یا مغیث اغثنی، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ جب دوسری دفعہ تو نے کہا یا مغیث اغثنی، آسمانوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ جب تیسری دفعہ تو نے کہا یا مغیث اغثنی، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس قاتل کا سر قلم کر دوں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے، تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جو نا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ کی ذات کو پکارا، صحابہ کرام نے اللہ کی ذات کو پکارا، اولیاء اعظام نے اللہ کی ذات کو پکارا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس کو پکاریں؟ ہم کس کو پکاریں؟ اللہ کی ذات کو پکاریں اور مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی دیر بھی ہو جاتی ہے، جو دیر بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے نیک صالح گزرے ہیں۔ اس کے دور میں، داؤد طائی کے دور میں ایک عورت تھی، توجہ کرے، ایک عورت تھی، وہ اون خرید کرتی، اون خرید کر کے پھر ڈھیرے بناتی، دھاگے بنا کر خوش کرتی اور بازار میں فروخت کرتی۔ اور اس کی یہی طریقہ تھا، اس کا گزر سفر اس طرح ہوتا تھا۔ ایک بیوہ عورت، بچے، چھوٹے بچے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اون کے ڈھیرے بنا کر سوکھنے کے لیے رکھے، دھوپ میں رکھے، پرندے جو آئے وہ ڈھیرے لے گئے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ پرندے جو آئے وہ ڈھیرے لے گئے۔ داؤد طائی رحمت اللہ تو موجود تھا نا اس علاقے میں، اس گاؤں میں۔ داؤد طائی رحمت اللہ کے پاس آئی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ من اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتے ہیں کیا؟ ہمارا گزر سفر ان ڈھیروں پر، اون کے دھاگوں پر میں نے خوش کے رکھے، پرندے جو آئے لے گئے، پرندے لے گئے، ڈھیرے لے گئے۔ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارا ذریعہ معاش تو چلا گیا، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں صبر کر، جو نا سبحان اللہ، اماں صبر کر۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دو بندے آئے، بھائی داؤد طائی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ داؤد موجود ہے۔ کیا بات ہے کہ بھئی ہم دریا میں سفر کر رہے تھے، توجہ کرنا، دریا میں سفر کر رہے تھے، بیڑی ہماری جو کشتی تھی ہسکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی، کوئی سوراخ ہو گئے تھے، سوراخ پانی آ گیا تھا، ڈوبنے لگی۔ پرندے جو اوپر آئے وہ ڈھیرے اوپر پھینک دیے پرندوں نے ڈھیرے پھینک دیے، ہم نے وہ ڈھیرے اٹھا کر سوراخ میں ڈال دیے۔ کیا بات ہے، ڈھیرے اٹھا کر ہم نے سوراخ بند کر دیے، ہماری جان بچ گئی۔ ہم نے نظر مانی ہے کہ ہم 100 درہم اللہ کے راستے میں دیں گے
سمجھا دیں، یہ ایک 100 درہم لے لو، سمجھا دیں، ہماری جان اللہ نے بچائی ہے، ہم نے نظر مانی ہے، یہ آپ کے خدمت میں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ نے فرمایا اماں کہاں ہے؟ بلاؤ اس اماں کو جو کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والے ہیں، اس داؤد اس کو بلاؤ۔ اور اماں آئی کہ اماں یہ 200 درہم لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے عزیزو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے۔ کیا مانا چھوٹا سا عمل کرو اللہ تعالیٰ بدلہ زیادہ دے دے، عمل چھوٹا کرو اور اجر زیادہ لے لو، یہ شکور ہے۔ اس کی معنی شکور کی معنی یہ ہے چھوٹا سا عمل کرو اس میں اخلاص کرو، اخلاص سے کرو۔ راستے پر کاغذ دیکھا، بشر آبی نے راستے پر کاغذ دیکھا، اس کو صاف کیا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، پورے اخلاص کے ساتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پیارا لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت آسمانوں میں کر دی۔ چھوٹا عمل ہو اخلاص والا ہو، بڑا عمل کیا اخلاص نہیں تھا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ چھوٹا عمل اخلاص سے آدمی کرے تو نجات کا سبب بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر النزيم۔ لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے، علم والے سارے ہلاکت میں مگر عمل والے بچیں گے، عمل والے سارے ہلاکت میں مگر اخلاص والے بچیں گے، اخلاص والے بھی بہت بڑی سخت کنارے پہ ہیں۔ کوئی بھی آدمی نیکی کرے، کسی کو افطار کراتے ہو، روزہ افطار کرایا، اس میں اخلاص اللہ کی رضا ہو تو انشاءاللہ العزیز جتنا وہ روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ چائے کے شربت کا ایک گھونٹ پلایا، لسی کا ایک گھونٹ پلایا، سمجھا نہیں، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو جو آیات میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح۔ وَمِنَ النَّاسِ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو نہ اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، جو فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس کو صلہ کیا ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم۔ پھر یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ اطاعت کرنے والے، یہ فرمانبرداری کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ راستہ تو واضح ہے، بات تو واضح ہے، بات تو کلیئر ہے، کوئی بات ہی نہ مانے، کوئی اپنے آنکھوں پر پٹی ڈالے، کوئی دن کو رات کہے، پھر اس کا قصور ہے نا۔ جو اطاعت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، جو روزہ رکھنے والے، جو نماز پڑھنے والے، جو صاحب حیثیت ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، فرمایا یہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، یہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ واضح؟
کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا بیان کیا. چونا سبحان اللہ. انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. توجہ کریں، کتنے قسم کے لوگوں کا بیان؟ 4 قسم کے لوگوں کا بیان ہے. انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین. 2 کا تعلق علم کے ساتھ ہے. چونا سبحان اللہ. 2 کا تعلق علم کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. انبیاء اور صدیقین کا تعلق علم کے ساتھ، شہداء اور صالحین کا تعلق عمل کے ساتھ. پہلے ذکر علم والوں کا ہوا. چو سبحان اللہ. پہلے ذکر کس کا؟ علم والوں کا ذکر ہوا. بعد میں ذکر ہوا عمل والوں کا ذکر ہوا. تو معلوم ہوا کہ علم اوپر ہے، علم اعلیٰ ہے، اور بعد میں ہے عمل. اور اللہ تعالیٰ نے جو جسم میں رکھے یہ علماء کی بستی رکھی ہے. چونا سبحان اللہ. یہ علم، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ علم ہے. اس سے علم ہوتا ہے. عزیزوں، یہ علماء کی بستی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کے جو اعضاء رکھے وہ نیچے رکھے. جو اعمال کے اعضاء نیچے رکھے. یہ ہاتھ عمل ہے، پاؤں عمل ہے، عمل کے اعضاء نیچے رکھے، علم کے اعضاء کو اللہ نے اوپر رکھا. آئی بات سمجھ میں؟ اور فرمایا جو علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا. بھائی کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ اتحیات سیکھنے کے لیے آیا. اتحیات سیکھنے کے لیے آیا. بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ شام کے شہر دمشق سے آیا ہوں. کہ شام کے شہر دمشق سے آئے ہو اتحیات سیکھنے کے لیے. اتحیات سیکھنے کے لیے آئے. اور کوئی کام تو نہیں تھا ادھر مدینہ منورہ میں؟ کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی اور تجارت نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. فقط اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو اتحیات سکھایا تھا وہ سیکھنے کے لیے آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیں. علم کی اتنی فضیلت ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے. علم ضروری، علم ضروری، اس کے بعد پھر عمل بھی ضروری. عمل بھی ضروری. علم ہے عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو نا بیکار ہے نا. علم تو ہے عمل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ وہ حدیث سناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے. توجہ کریں تو بس آخری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اکیلا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں زانوں پر ہاتھ رکھے. ایسے میرے دونوں زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھے. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. 3 قسم کے لوگ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھ رہے ہیں، میرے 2 زانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اور اسے حدیث سے پہلے شروع کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، پھر بات کرنے شروع ہی ہو گئے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تیسری دفعہ بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جس میں علم تھا، علم تھا، سخاوت تھی، جرت اور بہادری تھی. جو جرت اور بہادری تھی لیکن اخلاص نہیں تھا، دکھاوا تھا. لوگ مجھے کہیں، لوگ مجھے واہ واہ کہیں. ایک عالم ہوگا، ایک قاری ہوگا جس نے شہرت کے لیے علم پڑھا تھا. ایک سخی ہوگا جس نے سخاوت کی تھی شہرت کے لیے. ایک وہ شہید ہوگا جس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. ان 3 لوگوں کو لے کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے.
اللہ اکبر، استغفر اللہ، پڑھو پڑھو سارے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے عزیزو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی نیکی کریں، اس میں اخلاص ہو۔ جو بھی نیکی کرے اس میں، چاہے کہ دیکھنے میں چھوٹی نیکی ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اگر بڑا عمل کیا، جس طرح ان تین لوگوں نے بڑا عمل کیا تھا لیکن اخلاص نہیں تھا، جہنم کے جانے کے سبب بن گئے، سمجھا؟ اسی طرح اگر کوئی نیکی، چھوٹی نیکی کرے گا، کسی کو پانی پلاؤ، کسی کو راستہ دکھاؤ، کسی کا اکرام کر دو، کسی نے نیکی کی دعوت دے دی، اس کی تو پوری توجہ سے بات سنو، یہ اکرام ہے عزیز۔ چھوٹا عمل کرے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹا عمل آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ چھوٹا عمل کرے، رمضان مبارک کا احترام کرے، کھانا پینا بند کر دے، یہ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، یہ جانوروں کی طرح جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں عزیزو، کیسی زندگی ہے یہ تو مجھے بتا، یہ زندگی کیسی ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ 11 مہینے تو خوب کھایا پیا، 1 مہینہ اللہ نے دیا تھا، 1 مہینہ کا اکرام کرو، اکرام کرو، عزت کرو، کھانے پینے سے بند ہو جاؤ۔ پھر ویسے ہی ناشتہ بھی صبح تیار ہو رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے عزیزو، پھر مسلمانی کیا ہے؟ کیا مسلمانی رہی ہماری؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو نہ مانا۔ تو عزیزو گزارش ہے، تمام احباب سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورت ہو یا مرد ہو، سب سے گزارش ہے، یہ مہمان مہینہ ہے اور اس مہمان مہینے کا اکرام کریں، عزت کریں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، اگر کسی نے نہیں رکھے تو روزے رکھیں، اگر کسی نے پورا احترام نہیں کیا تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ پورا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے عزیز، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اگر ہم کریں گے، اللہ کے راستے پہ آئیں گے اور اللہ کے دین کی طرف توجہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ آسان کریں گے، جب جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایک واقعہ، مختصر واقعہ، درود شریف بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس واقعے سے اندازہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کتنے مہربان ہیں۔ ادھر بندہ توجہ سے اللہ کی ذات کو پکارے، پوری توجہ سے۔ ایک شخص تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ بات کرنے والے اللہ سے بات کرنے، یا اللہ اس کو دیتے نہیں ہو، یہ آپ سے مانگتا ہے دیتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہاتھ تو میرے سامنے کرتا ہے، عاجزی تو میرے سامنے کرتا ہے، لیکن اس کی جو دل کا میلان ہے میرے طرف نہیں ہے، دل کی جو توجہ ہے وہ میرے طرف نہیں ہے۔ یہ چرواہا ہے، یہ ان کی بکریوں سے محبت ہے، مال تو مجھ سے ہے، لیکن یہ مال کی طرف توجہ ہے، اس کی دل کا جو میلان ہے مال کی طرف ہے، میں کیسے قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ وہی دعا قبول کرتے ہیں جس میں پوری توجہ ہو، پوری محبت کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہے جو مضطر اور مجبور کی پکار کو سننے والا، کوئی ہے جو مضطر اور مجبور کی پکار کو سننے والا، تو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ جو اللہ کے سوا کوئی ہے؟ وہی ہے، وہی ذات اللہ ہی کی ذات ہے جو پکار کو سننے والا ہے۔ تو ایک شخص دیہاتی، جو بھی کہہ رہا تھا واقعہ، دیہاتی شخص چلا، دیہاتی متوکل ہوتے ہیں عزیزوں، گھر والی کو کہا کہ روٹی تیار کرو، اور میں شکار کر کے آیا، تیر کمان لیا اور درخت کے نیچے دیکھا کہ درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، درخت پر کبوتر بیٹھا تھا،
درخت پر پرندہ بیٹھا تھا اور ہاتھ تیر کمان سے ہاتھ سیدھا کیا، نشانہ بنایا کہ بس شکار کرتا ہوں۔ کھانا تیار ہے، سالن بنا لیتے ہیں، روٹی تیار ہے اور سالن بنا لیتے ہیں، دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، اس پرندے کے اوپر ایک باز تھا، شکرا باز گھوم رہا تھا۔ یہ پرندہ یہاں سے اٹھے تو میں اس کو اپنے شکار بنے لوں۔ کیا بات ہے، نیچے بھی شکاری اوپر بھی شکاری، جو نیچے بھی شکاری اوپر بھی شکاری، اوپر باز گھوم رہا ہے، نیچے یہ شکاری ہے۔ وہ مضطر ہوگا نہیں ہوگا، وہ مجبور ہوگا نہیں ہوگا وہ پرندہ، اب کہاں جاؤں، اٹھتا ہوں بھی تو مرتا ہوں، بیٹھتا ہوں بھی مرتا ہوں۔ سیدھا کیا، تیر کمان سیدھا کیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بھیجا، سانپ نے اس شخص کو اس کے پاؤں میں کاٹا تو اس کا ہاتھ ہل گیا، جو اس کا ہاتھ، شکاری کا ہاتھ ہل گیا، اس پرندے کو نہیں لگا، جا کر اس باز کو لگا، وہ باز وہاں ختم، یہ شکاری یہاں ختم، اور پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کی ذات ہے، تڑپ کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا